السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے طالب علم بچوں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی، آمین۔ میرے پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو طالب علم کہا ہے، آپ نے نوٹس کیا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ طالب علموں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں پیارے بچوں۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ قریش نے جو بھی ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے، ان کو ذہنی، معاشرتی اور جسمانی تکلیفیں دی تھیں، اور ابھی بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر غور کر رہے تھے کہ وہ کیسے مسلمانوں کو مضبوط اور منظم کریں، معاشرتی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی، تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے تو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ ایک قافلے کے ساتھ شام سے آ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش نے مسلمانوں کا سارا پیسہ چھین لیا تھا، ان کے گھر ان سے چھین لیے تھے، ان کی چیزیں ان سے چھین لی تھیں، ان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گھروں اور زمینوں کو بیچ سکیں، اور ان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنا پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ اب وہ اسی پیسے کے ساتھ چیزیں خرید کر شام سے واپس آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 314 اور 317 یہ تینوں نمبر ملتے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ نکلے، اور یہ لوگ کسی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ ابو سفیان نے دوسرا راستہ لے لیا ہے اور وہ مکہ کی طرف چلا گیا ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو اس نے مکہ ایک آدمی بھیجا جو کہنے گیا تھا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں تو آپ ہمیں مدد بھیجیں۔ سو مکہ میں سے ہر بندہ، ہر آدمی نکل پڑا سوائے ابو لہب کے، اور یہ سب کے سب جنگ کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا دوسرا پیغام آیا کہ ہم بچ نکلے ہیں، آپ سب واپس چلے جاؤ۔ مگر ابو جہل نے اپنے تکبر کے ساتھ کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ 1000 آدمی تھے جنگ کی تیاری کے ساتھ، گھوڑوں، اونٹوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے اور بعد میں خوشیاں منائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور سب مسلمانوں نے اچھی بات کہی، اور پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے اور آگے سے لڑیں گے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مگر پھر بھی وہ مسلمانوں سے مشورہ مانگ رہے تھے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور بہت